ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے. معتدل کا مطلب اعتدال والی، افراط اور تفریط سے بچنے والی، درمیانی راہ پر چلنے والی. یہ اعتدال اگر ہماری زندگیوں میں آ جائے تو زندگیوں میں سکون بھی پیدا ہو، فیصلے بھی درست ہوں، سیدھے راستے پہ بھی ہم چلیں. اور اگر اس اعتدال کی راستے سے ہم ہٹ جائیں تو زندگی کا سکون بھی خراب ہوتا ہے، انسان سیدھے راستے سے بھی ہٹ جاتا ہے، آخرت بھی خراب کر بیٹھتا ہے. علماء کہتے ہیں اس حدیث، اس قرآن کی آیت کی تشریح میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری طاقتیں اور قوتیں دی ہیں، بہت سارے جذبات دیے ہیں. وہ طاقتیں، وہ قوتیں، وہ جذبات ہم سے کام کراتے ہیں. آپ دوڑ کے ہوٹل تک جا سکتے ہو بڑی اسپیڈ کے ساتھ، لیکن کیوں جاؤ بھائی؟ جب تک دل نہیں چاہے گا جاؤ گے؟ چستی ہے، پھرتی ہے، لیکن کیا کریں، اب کہاں پھٹیں جا کے، یہ چستی کدھر دکھائیں؟ تو جو جیسے گوگل میپ آپ کو لوکیشن بتاتا ہے کہ ادھر جانا ہے، ادھر ٹرن، آپ کے پاس بہترین گاڑی ہے، لینڈ کروزر خرید لیا آپ نے، اسپیڈ بہت ہے، ایکسیلریٹر پہ ذرا سا پاؤں رکھتے زوم کر کے بھاگتی ہے، بھاگیں کدھر، جائیں کہاں؟ تو میپ آپ کو لوکیشن بتاتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ ڈیفنس جانا ہے، انڈا موڑ جانا ہے، کلفٹن جانا ہے، چترال جانا ہے، گلگت جانا ہے، اسلام آباد جانا ہے. تو اب آپ جا رہے ہو اسلام آباد CD70 پہ، تو وہ اسی اسپیڈ سے جاؤ گے. لینڈ کروزر پہ جاؤ گے تو ایسے شو کرتے ہوئے پہنچ جاؤ گے. تو آپ نے صحت بنانی لینڈ کروزر والی، صبح صبح 4 بجے جاگنگ ہو رہی ہے، فٹ فاٹ ایک دم، سستی گئی تیل لینے، ایک دم فٹ فاٹ ہو گئے نا. اب جاگنگ کر رہے ہو، بیٹھ کے ایک دم اٹھ جاتے ہو، کوئی پنڈلیوں میں درد نہیں ہو رہا، ہنسی خوشی زندگی. اب کرے کیا؟ صحیح ہے نا، لوکیشن آپ کے پاس نہیں ہے. تو اگر آپ کے پاس لوکیشن نہیں ہے تو آپ غلط سمت میں چلنا شروع ہو جائے، کیونکہ اچھلنے کودنے کا شوق بہت ہے آپ کو، جذبات ہیں، وہ جذبات صحیح نہیں ہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ جذبات آپ کے غلط استعمال ہونا شروع، آپ چور ڈاکو بن جاؤ گے، گٹکوں پہ آ جاؤ گے، نشوں پہ آ جاؤ گے، سارا دن ڈبو کھیلو گے، جا کے لڑکے کر رہے ہیں یہی کام، سنوکر کھیلو گے سارا دن، ویڈیو گیم میں لگے رہو گے، اپنی صلاحیتوں کو غلط استعمال کرو گے. اسلام نے جو بیلنس کیا ہے نا، وہ کیا کیا ہے؟ ان جذبات کو آپ کے کنٹرول کیا ہے کہ یہ جو آپ کی ڈیزائرز ہیں، آپ کے جذبات ہیں، یہ بھی بتا دیا کہ صحیح جذبہ کیا ہے، غلط جذبہ کیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا صحیح جذبہ کتنا ہونا چاہیے، اس کی کوانٹٹی کتنی ہونی چاہیے، وہ بھی حد سے تجاوز نہ کرے. غیرت ایک اچھی چیز ہے نا، کیا خیال ہے؟ اسلام نے یہ بھی بتا دیا کہ غیرت ہونی چاہیے، بعض لوگوں میں ہے ہی نہیں. اسلام نے کہا یہ ہونی چاہیے. غیرت بھی ایک جذبہ ہے جو انسان سے بہت سارے کام کراتا ہے. غیرت نہ ہو تو بہت سارے کام نہیں ہوں گے. آپ میں غیرت ہوگی، بیوی کو پردہ کرا دو گے، آپ بیٹیوں کو پردہ کراؤ گے، یہ بھی ایک کام ہے نا، پردہ کرانا، بیٹیوں کو پراپر ڈریس پہنانا، کام ہے یا نہیں ہے؟ صحت ہوگی تو آپ یہ کام کرو گے، صحت نہیں ہے تو پڑے رہو گے. یار غیرت جتنی بھی ہو، صحت نہیں ہے تو بھی نہیں کر پاتا انسان کام، وہ چڑھتا ہی رہتا ہے، بس ڈپریشن میں جاتا رہتا ہے. اب غیرت ایک جذبہ ہے، یہ جذبہ آپ سے کام کرواتا ہے. وہ کام کیا کرواتا ہے؟ آپ یہ چاہتے ہو میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں، میری بیویاں کہنے والا تھا، چلو منہ سے پھر باقاعدہ نیت کر کے بیوی کا لفظ نکالا ہے. میری بیوی کیا کرے؟ پردہ کرے.
اگر یہ غیرت مارکیٹ سے ہو گئی شارٹ, تو جتنی اچھی صحت ہو, جتنا جذبہ ہو, پردہ نہیں کراؤ گے آپ. اپنی بچی کو ڈانسر بنانے کی فکر میں لگ جاؤ گے آپ. تو یہ جذبہ جو غیرت ہے, اسلام نے یہ بھی بتایا کہ یہ ہونی چاہیے. غیرت لیس آدمی اللہ کو پسند نہیں. حدیث میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو, یعنی جو اللہ کی صفات ہے نا وہ اپنے اندر پیدا کرو. اللہ میں استغنا ہے, تو اللہ چاہتے ہیں مخلوق میں بھی کیا ہو, مخلوق سے استغنا. استغنا کا مطلب مخلوق کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. ہاں اللہ سے استغنا نہ ہو, مخلوق کے حق میں کیا ہو, استغنا. اللہ چاہتے ہیں میرے در پہ جھکو, مخلوق کے سامنے اپنی زبان ٹیڑھی مت کرو. اللہ کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے پسند ہے. اللہ کا ہاتھ نیچے والا ہے اوپر والا ہے, اللہ کا اوپر والا ہاتھ ہے. اللہ کے دونوں ہاتھ قرآن میں آتا ہے کھلے ہوئے ہیں, یداہ مبسوطتان, اللہ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں, کھلے ہوئے ہیں, بند نہیں ہیں. ولا تجعل یدک مغلولۃ فی عنقک لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک, اپنے ہاتھوں کو گردن سے مت باندھو, یعنی کنجوسی سے کنایا ہے. کنجوس آدمی ہاتھ ایسے کر کے رکھتا ہے, کوئی پیسے نہ مانگ لے مجھ سے, ایسے بند کر کے رکھتا ہے, بتاتا ہی نہیں ہے. جب اس کے پاس جاؤ اتنا اللہ نے دیا ہوگا لیکن رو رہا ہوگا غربت اور مہنگائی سے. پیسہ ہوگا لیکن جب آپ جاؤ گے نا آپ کا دل چاہے گا میں اس کو پیسے دے کے آ جاؤں, بیچارے کو مجھ سے لے لیں. وہ 50-50 آتا تھا نا پہلے زمانے میں, اس میں ایک چور دکھایا تھا. اب وہ بچپن میں کہیں ہم نے کچھ چیزیں دیکھی بھی تھیں, اب وہ لوگ واٹس ایپ پہ کلپ بھیج دیتے ہیں تو وہ پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. اس میں دکھایا ایک چور کسی کے گھر گیا, پورا گھر چھان مارا, کچھ بھی نہیں ملا. مالک مکان کو جگایا, 50 روپے پکڑائے اس کو, سمجھ رہے, اس کو بولا یار یہ 50 روپے کام آئیں گے, نکل گیا. تو چوروں میں بھی تھوڑی سی غیرت بعض دفعہ ہوتی ہے, یار یہ تو خود مستحق ہے بیچارہ, ہر چیز پہلے نا اچھی طرح چیک کی, کچھ بھی نہیں ملا اس کو. مالک مکان کو جگایا, مالک مکان ڈر گیا, اس کو بولا بھائی یہ ذرا کچھ کھا لینا اس سے کچھ. تو خیر ایک پرانا واقعہ ہمارے, چلو یار واقعات بہت ہو جاتے ہیں, ٹاپک رہ جائے گا. تو اسلام نے کیا کیا, اسلام نے کہا کہ یہ غیرت ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ اعتدال کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ غیرت نہ ہو, اعتدال کا تقاضا کیا ہو, غیرت ہو, لیکن اس غیرت میں اعتدال پیدا کیا, نہ حد سے کم ہو نہ حد سے زیادہ. ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ غیرت لیس ہیں, بچی کیا پہن رہی ہے, موبائل میں کس سے باتیں کر رہی ہے, بیگم کہاں جا رہی ہے, کہاں سے آ رہی ہے, کوئی ان کو اس سے گھر کی کوئی فکر ہوتی نہیں. ان کا وہی حال ہے جو میں لطیفہ اکثر سناتا رہتا ہوں کہ بچے نے پوچھا نا ابا سے, ابا نے بچے سے پوچھا بیٹا علامہ اقبال کا پتہ ہے کون ہے, کہہ رہے نہیں پتہ ابا. لیاقت علی خان کا پتہ ہے, کہہ رہے نہیں پتہ. کہہ رہے کم وقت اسکول جاؤ تو پتہ چلے نا. تو بیٹے نے ابا سے پوچھا ابا پتہ ہے وسیم کون ہے, نہیں بیٹا. ستار کا پتہ ہے, نہیں بیٹا. ابا گھر میں رہو تو پتہ چلے نا. تو یہ غیرت لیس لوگ ہیں, پتہ ہی نہیں گھر میں کون کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے گھر سے. اور غیرت جب اعتدال سے بڑھ جائے تو اسلام اس کی بھی آپ کو اجازت نہیں. بعض قومیں ایسی ہیں وہ اپنے غیرت مند ہونے پر فخر کرتی ہیں. ان کے غیرت کا مطلب کیا ہے, بیٹی نے کہیں ذرا سی کسی غیر مرد کو آنکھ اٹھا کے دیکھا, شبہے کی بنیاد پہ بیٹی کو جان سے مار دیا. بیوی کے نمبر پہ اننون نمبر سے کال آ گئی, اس نے فون اٹھا لیا, بعد میں بیگم کو موبائل چیک کیا, یہ تیرا کون ہے, تفتیش کی, یہ تو مرد ہے. غیرت میں بیگم کو قتل کر دیا. ایسے میرے پاس جو لوگ خود آ کے بتا رہے ہوتے ہیں. ایک آدمی کی بیوی گھر سے بھاگ گئی, لڑائی ہوئی نا, بہت ساس کا ظلم ہو رہا تھا, بھاگ گئی گھر سے. اب بیچاری اکیلی عورت کہاں جائے, تو در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہی, ساس کا ظلم ہو رہا تھا اس کے اوپر بہت زیادہ. واپس آ گئی اگلے دن,
اس بیس پہ اس کو قتل کیا گیا ہے کہ تو ایک رات گھر سے غائب رہی ہے, تو اس کے مطلب تو کیا ہے, بد کردار ہے. آپ کے